السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم امور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ کلاس کے آغاز جب ہوا کرے تو اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں دو دعاؤں کو ہمیشہ وہ پڑھتا ہوں اور بہت ہی اثر انداز دعا یہ آپ اس دعا کو ہمیشہ کلاس کے آغاز میں پڑھا کرے۔ غالباً سورۃ الاعراف یا کسی صورت میں یہ دعا آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے نا، یہ دعا اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین، یہ دو دعائیں ہمیشہ یاد کریں اور ہمیشہ اس کو کسی بھی کلاس کے آغاز میں اس کو پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ آتے ہیں اب انشاءاللہ اپنے کلاس کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پہلی کلاس مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے پچھلے کلاسز کو مس کیا انہوں نے کلاسز کو ریکارڈنگ کے ذریعے سے مکمل کر لیا ہے، میں اس نے ذہن رکھ رہا ہوں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں یہ بات بیان کر دیا تھا کہ وقت پر جوائن ہونا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ اور پہلی کلاس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی 10 منٹ لیٹ آتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو میں نے 10 منٹ پہلے جس ترتیب سے لے کر کے میں نے اپنی کلاس کو آغاز کیا تھا اس ترتیب کو نامکمل کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اگلے والے حصے کو وہ سمجھنے سے قاصر رہے۔ لہٰذا تمام احباب سے ہماری گزارش ہے، اللہ کے واسطے 1 گھنٹہ اللہ کی کتاب کے زبان کو سمجھنے کے لیے نکال لیا کریں۔ اگر 9 بجے سے کلاس ہے تو 9 بجے سے پہلے مکمل کام کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر 10 بجے سے کلاس ہے تو 10 بجے سے پہلے تمام کام کاج کو چھوڑ کے کمپلیٹ کر کے وہ مکمل کر کے کلاس میں جوائن ہو جائے، لیٹ نہ کیا کریں۔ میں امید کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان کو حروف الہجا سے واقفیت حاصل ہو چکی ہے۔ حروف الہجا کیا ہے تمام کو معلوم ہے؟ ماشاءاللہ۔ حروف الہجا کی تعداد کے اندر جو فرق نظر آیا ہمیں 28 اور 29 کی، الف اور حمزہ کا فرق بھی الحمدللہ لوگوں کو علم ہو چکا، ماشاءاللہ۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے کیا وجود میں آتا ہے جی؟ ایک سوال گروپ میں آیا بھی تھا، پول آیا تھا گروپ میں کہ لفظ وجود میں آیا تھا، بعض لوگوں نے وہاں پہ پتہ نہیں کچھ اور ڈال دیا تھا، کچھ اور ڈال دیا تھا۔ حروف اور حرکات کے آپس میں ملنے سے لفظ وجود میں آتا ہے، اور لفظ جو ہوتے ہیں وہ اس کے 2 اقسام ہیں۔ پہلا قسم با معنی لفظ اور دوسرا قسم بے معنی لفظ۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، گرامر کی اصطلاح کے اندر کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں جی؟ 3۔ کیا کیا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ اسم، فعل اور حرف۔ الحمدللہ اسم کے تعلق سے ہم نے یہ بات دیکھا تھا کہ اسم کسی بھی جملے کے اندر اس اسم کا استعمال سے پہلے اس اسم کے بارے میں 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کیا کیا تھے وہ؟ ماشاءاللہ وسعت اعراب۔ جنس آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے انشاءاللہ، آج ہم جنس پڑھیں گے باقاعدہ طور پر۔ جنس یعنی جی جینڈر، جنس یعنی جینڈر۔ تمام زبان کے اندر جنس کے اعتبار سے کوئی اسم 2 طرح کے ہوں گے، یا وہ اسم مذکر ہوگا یا وہ جنس مؤنث ہوگا۔ کسی اسم کے تعلق سے اس کا جینڈر معلوم ہونا کیوں ضروری ہے، یہ سوال ہے۔ نہ معلوم ہونے کی بنیاد پر ہم کیا غلطی کر سکتے ہیں؟ مثال، سورج اردو زبان کے اندر مذکر ہے یا مؤنث کس کو معلوم ہے؟ کنفرم۔
کسی کو نہیں معلوم؟ مؤنث ہے. کسی اور کو معلوم ہے؟ مذکر ہے. اردو زبان کے اندر سورج جو ہے مذکر ہے. اب مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی یہ کنفیوژن آ گیا کہ اگر کسی نے اس کو مؤنث کنسیڈر کر لیا تو وہ جملہ کیا بنائے گا؟ وہ جملہ یہ بنائے گا کہ آج سورج نکلی تھی. آج سورج نکلی تھی، جبکہ یہ جملہ غلط ہے. ہم نے سورج کو مؤنث کنسیڈر کیا، جبکہ اردو زبان کے اندر سورج مذکر کنسیڈر ہوتا ہے. لہذا جملہ بنتا آج سورج نکلا تھا، یا نکل رہا ہے، یا نکل رہی ہے. اگر کر دیں گے تو وہ غلط ہے. انگلش کے اندر مثال کے طور پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، دو جملہ کہتا ہوں، یہ دو سینٹنس کہتا ہوں. میں کہتا ہوں زید از اے اسٹوڈنٹ، شی از ویری انٹیلیجنٹ. میں نے کیا غلطی کی؟ میں نے زید کے لیے پروناؤن کیا شی یوز کیا، جبکہ زید تو مذکر تھا. تو زید کے لیے مجھے پروناؤن بھی مؤنث استعمال نہیں کر کے بلکہ مذکر استعمال کرنا تھا، بلکہ مجھے یہ کہنا تھا زید از اے اسٹوڈنٹ، ہی از ویری انٹیلیجنٹ. اوبویسلی سمجھ میں آیا میری بات؟ تو یہ غلطی ہم عربی کے اندر بھی کریں گے. اکثر وہ بیشتر یہ غلطی ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے آج بھی کسی نے یہ غلطی کی ہو. موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، میوٹ کر لیں جن کا بھی مائک آن ہے، میوٹ کر لیں. اکثر وہ بیشتر یہ غلطی ہمارے عربی بول چال کے اندر یہ غلطی نارمل زبان میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ساتھ اگر کوئی خیر کا معاملہ کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو جوابی کلمات میں ایک لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ کس کو معلوم ہے؟ جزاک اللہ کہتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے بھی لگاتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، لمبی. مختصر جو ہے جزاک اللہ خیرا. اس کو ہم نے رٹا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی چند کلاسز کے بعد اس کو ہم جائزہ بھی لے پائیں گے کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی مرد کسی مرد کو کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، نیٹ ورک کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کوشش کریں میری زبان کے اوپر، الفاظ کے اوپر آپ غور کریں. ٹھیک ہے؟ وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا، امید ہے انشاءاللہ. اور اگر 5 منٹ کے اندر نہ ہوا تو مجھے بتانا، میں ری جوائن کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ بورڈ بلر ہو رہا نا، واللہ عالم. نیٹ ورک تو 5G چل رہا، پھر کیوں ایسا مسئلہ ہو رہا؟ بالکل صاف نہیں دکھ رہا ہے، بہت زیادہ بلر. انشاءاللہ میں ری جوائن کرتا. کہاں تھا میں؟ ہاں، جزاک اللہ کے تعلق سے. اگر کوئی ایک مرد کسی دوسرے مرد کو کہتا ہے جزاک اللہ، کہ اللہ تجھ مرد کو، یعنی تجھ مرد کو جزائے خیر دے، اس کا بہتر بدلہ دے. ٹھیک تھا یہاں تک؟ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو، اپنے بھائی کو، اپنے ابو کو لفظ کہے جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے کہ تجھ مرد کو اللہ اس کا بہتر بدلہ دے. ٹھیک. پرابلم یہ ہوتا ہے جب ایک لڑکی کسی لڑکی کو کہتی ہے جزاک اللہ خیر. مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں مذکر اور مؤنث کا تعین کرنے نہیں آتا، لہٰذا ہم یہ غلطی کرتے ہیں. ہم اس لڑکی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تجھ مرد کو اس کا بہتر بدلہ دے. اب یہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم نے مذکر اور مؤنث کا پہچان نہیں معلوم. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ان مذکر اور مؤنث کا فرق ہمیں الحمدللہ سمجھ میں آ جائے گا. اس سے پہلے ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ یہ آپ کلاس کرنے کے بعد آپ کے لیے کیا بینیفٹ ہوگا. ایک لفظ ہے، یہ لفظ ہے جی کتاب. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اصل یہ عربی کی زبان کی لفظ ہے. جس کو کنفرم معلوم ہے یہ مذکر یا مؤنث وہ نہ بولے، جسے نہیں معلوم ہے وہ اندازہ لگائے یہ مذکر ہے یا مؤنث. مؤنث ہے. مؤنث کیا کسی کی نظر میں یہ مذکر ہے؟ عربی کے اندر یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. کسی کو لگ رہا ہے یہ مذکر ہے؟ نہیں لگ رہا. کنفیوژن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بھی آپ نے جس نے مؤنث کہا ہے وہ بھی کنفرمیشن کے تحت نہیں بولا رہا، ایک دم آتھینٹیسٹی کے ساتھ یہ نہیں بول رہا کہ یہ مؤنث ہی ہے، وہ بھی اس نے اندازہ لگایا ہے. چلے انشاءاللہ یہ یاد رکھیں آپ لفظ کو. ٹھیک ہے؟ چلے آج یہ جو اختلاف، اس اختلاف کو ختم کریں گے. کوئی بھی اسم عربی زبان کے اندر جنس کے اعتبار سے وہ دو ہوں گے، یا تو وہ مذکر ہوگا یا تو وہ مؤنث ہوگا. مذکر میل کے لیے آتا ہے، مؤنث فیمیل کے لیے آتا ہے. ہم اس کو بھی نہیں پڑھیں گے اور پھر اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، ہم دونوں میں سے ایک کو پڑھیں گے. کس کو پڑھیں گے؟ مؤنث. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہوں. ہم مؤنث کو پڑھیں گے کیونکہ مؤنث کی علامت بڑی آسان ہے، مؤنث کو بڑے آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے. لہٰذا ہمارے پاس جب کبھی کوئی لفظ آئے گا،
جب کبھی کوئی لفظ آئے گا عربی زبان کے اندر یا کوئی اسم آئے گا تو ہم اس کو مذکر مان کر چلیں گے، مذکر مان کر چلیں گے، الا یہ کہ مؤنث کی کوئی علامت اس کے اندر نظر آ جائے۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ہر ایک لفظ کو ہم مذکر مانتے ہوئے چلیں گے الا یہ کہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نظر آ جائے، کیونکہ مؤنث کی پہچان بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مؤنث کی جب پہچان اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس لفظ کے اندر جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو اس کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس میں کوئی بھی ایک علامت ہمیں اس لفظ کے اندر نظر آ جائے تو ہم اسے مؤنث کنسیڈر کر دیں گے، اگر نظر نہ آیا تو ہم اس کو مذکر کہیں گے۔ کنفرم یہاں تک؟ کسی کو کوئی سمجھنے میں دقت ضرور بولے۔ کنفرم، الحمدللہ۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر آپ کو دو طرح کے جاندار نظر آتے ہیں، دو طرح کے جاندار نظر آتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جاندار جس کے اندر جان ملتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر جاندار جس کے اندر جان نہیں ہے۔ تو جاندار اور غیر جاندار کا فرق، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں گے، لیونگ تھنگس، نان لیونگ تھنگس، ٹھیک ہے؟ مؤنث کے اندر دو طرح کے فردر مؤنث کے اقسام ہوں گے جی۔ ایک ہوگا حقیقی مؤنث۔ حقیقی سے لفظ آپ کو وضاحت کر رہی ہے کہ جو حقیقت کے اندر مؤنث ہو، مثال بہن، لڑکی، ماں، ٹھیک ہے، چاچی، پھوپھی، گائے، بلی، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ان تمام کے برعکس ایک مذکر موجود ہے۔ ماں کے برعکس، ہاں جی بولے، یعنی ہر اسم کو مذکر کنسیڈر مان کے چلیں گے الا یہ کہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نظر آ جائے۔ تو ہم نے دیکھا مؤنث کے اندر دو طرح کے مؤنث نظر آئیں گے آپ کو۔ ایک ہوگا حقیقی مؤنث جو حقیقتاً مؤنث ہوگی، مثال ماں، ماں کے برعکس مذکر کیا جی؟ باپ مذکر ہے۔ بہن کے برعکس مذکر کیا ملے گا آپ کو؟ لڑکی کے برعکس مذکر کیا ملے گا آپ کو؟ لڑکا۔ گائے کے برعکس مذکر کیا ملے گا آپ کو؟ بیل۔ بھینسا بھینسی ہوتا ہے، بیل ہوتا ہے، وہ بھینسا کا بھینسی ہوتا ہے، گائے کا بیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسم آئے اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس اسم کا معنی نکالنا، آپ کو اس کا میننگ اگر آپ کو معلوم چل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے۔ حقیقی میں تلاش کریں، یعنی جاندار کے اندر آپ نے تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگر یہ جاندار کے اندر تو فٹ ہو رہی ہے تو اس کا برعکس اگر مذکر ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ حقیقی مؤنث کے اندر آئے گی۔ تو اس کی مثال آپ کو یعنی ماں، بہن وغیرہ جو بھی عربی کی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں رکھوں گا، تو وہ تمام مؤنث حقیقی میں شمار ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کے برعکس مذکر ہوگا تو وہ حقیقی مذکر ہوگا۔ اس کے برعکس سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قلم غیر جاندار ہے، اب یہ عربی زبان کے اندر مذکر ہے، یہ مؤنث، کتاب یہ مذکر ہے، یہ مؤنث، یہ تو نہ تو مذکر، اب قلم کا کوئی کلمہ تو نہیں ہوتا نا، بڑا سا کلمہ، کتاب کا کوئی کتابی چھوٹی تو نہیں ہوتا، یا کتابہ تو نہیں ہوتا، کتاب کتابی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں کنفیوز کر رہا، لہٰذا اس کا استعمال تو ہمیں اردو زبان کے اندر یا عربی زبان کے اندر مذکر یا مؤنث کے طور پہ کرنا ہے، یعنی اس کے لیے یا تو پروناؤن ہم یوز کریں گے تو مذکر استعمال کریں گے یا مؤنث، یعنی اس کے برعکس دوسری جو ہوگا وہ ہوگا غیر، آسان سی زبان ہے، آسان سے ٹرم ہے، حقیقی، غیر حقیقی یا لفظی مؤنث، غیر حقیقی یا لفظی مؤنث، ٹھیک؟ یہاں تک یہ پکچر سب کے ذہن میں بیٹھ گیا؟ ماشاءاللہ۔ یعنی ہم نے مؤنث کے اندر دو قسمیں دیکھیں، ایک حقیقی، ایک ہے غیر حقیقی۔ حقیقی اس کو کنسیڈر کیا ہم نے جس کے برعکس کوئی مذکر موجود ہو، بس وہ لفظ کا معنی ہمیں آتا ہو، اور وہ جب معنی ہمیں آ جائے گا تو ہم اس کو تلاش کریں گے مؤنث حقیقی کے اندر، اور اگر مؤنث حقیقی کے اندر وہ مل گیا
تو کنفرم مؤنث حقیقی اگر اس کے برعکس مذکر ہے تو اس کو مذکر کنسیڈر کریں گے. دوسرا آتا ہے غیر حقیقی. غیر حقیقی مؤنث کی جو اسم یعنی پہچان ہوگی نا وہ فردر دو طریقے سے ہوتی ہے جی، فردر دو طریقے سے ہوتی ہے. پہلا ایک ہوتا ہے علامتی. علامت سے سمجھ میں آ رہا ہے نشانی، علامت سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کوئی نشانی. چونکہ ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ ہم سیکھی ہوئی زبان سے عربی زبان کو سیکھیں گے تو ہم تھوڑا سا اردو کی طرف میں آتے ہیں. ایک لفظ ہے اردو زبان کے اندر سیڑھی. یہ اردو زبان کے اندر کس کو کنفرمیشن ہے، کس کے پاس کنفرمیشن ہے کہ اردو میں مذکر یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، ماشاءاللہ. ایک لفظ ہے چابی، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. ایک لفظ ہے پانی، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. یعنی آپ نے ان تین الفاظوں کے اندر ایک چیز غور یہ کرنا ہے کہ تینوں میں ایک کامن چیز نظر آ ہوگا، سیڑھی، چابی، پانی. کیا کامن نظر آ رہا ہے اس کے اندر جس کے ذریعے سے ہم اس کو مؤنث؟ یا نظر آ رہا، یعنی آخر میں آپ کو یا نظر آ رہا ہے جو یہ علامت بیان کر رہی ہے کہ یہ تمام، چونکہ پانی غیر حقیقی ہے، پانی غیر حقیقی ہے، سیڑھی بھی غیر حقیقی ہے، چابی بھی غیر حقیقی ہے، تو اس اردو کے اندر یا ایک علامت ہمیں بیان کر رہی تھی کہ یہ مؤنث میں مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن عربی کے اندر علامت یہ یا نہیں ہے. تو کیا علامت ہوگی جی؟ پہلی علامت مؤنث کی وہ ہے جی گول تا. اس کو کہتے ہیں، لکھ لیں، گول تا، آسان سی زبان کے اندر. اب یہ گول تا کیا ہے؟ یہ حروف الہجا میں ہم نے پڑھا تو نہیں، یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں یہ لفظ پڑھا تھا ہم نے، یہ لفظ یہ کیا ہے جی؟ تا ہے نا. ایک پھول ملتا ہے، ایک پھول آپ کو دستیاب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چھوئی موئی، غالباً ہماری زبان کے اندر. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جب اس کو کوئی ٹچ کرتا ہے نا سکڑ جاتی ہے، وہ شرمیلی پھول ہوتی ہے، وہ سکڑ جاتی ہے نا. یہ وہی ہے، یہ بڑا شرمیلی ہے. اصل میں یہ ایک شکل اختیار یہ کرتی ہے کہ یہ سکڑ جاتی ہے اور اس کے دونوں سرے آپس میں مل جاتے ہیں، اور یہ اندر میں آپ کو جو دو نقطے نظر آتے ہیں تو یہ دو نقطے باہر آ جاتے ہیں. یہی ہے گولتا. یعنی جس طرح سے الف ہی حمزہ تھا اور حمزہ ہی الف تھا، اسی طرح سے یہ تا ہی گولتا ہے اور گولتا ہی تا ہے. ان دونوں کے اندر فرق کچھ آئیں گے. کیا فرق آئیں گے؟ پہلی فرق کہ یہ علامت مؤنث ہوگی، یہ تا، یہ گولتا علامت مؤنث ہوگی. دوسری فرق سب سے بڑی یہ آتی ہے کہ اس کے اوپر جب وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، وقف کو سمجھتے ہیں نا، یعنی سٹے کرتے ہیں. ہم جب اس کو پڑھیں گے اور اس کو بس سٹے کریں گے تو ہم اس تا کو پروناؤنس کریں گے، تا کو پروناؤنس کریں گے. لیکن جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو اس تا کو پروناؤنس نہیں کریں گے بلکہ ہا کی پروناؤنس نکلے گی. کیا نہیں؟ ہا کا. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ لفظ لکھا تھا کلیمہ، تو میں کہہ رہا ہوں کلیمہ، کلیمہ کہہ رہا ہوں نا. لیکن اگر اس کے آخر میں آپ کو کہیں دو پیش نظر آ جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے کلیمتن، تا کو پڑھ دیں گے. کیا فرق ہوا؟ سب سے پہلا فرق. دوسرا فرق، پہلا فرق تو یہ مؤنث کی علامت ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اس پر جب وقف کرتے ہیں ہم تو اس کو ہا کی پروناؤنس کے ساتھ نکالتے ہیں، ہا کے مخرج کے ساتھ، کلیمہ. لیکن جب اس کے اوپر پڑھیں گے ہم تو اس کو تا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. تیسری فرق، بہت مزیدار فرق، اس گول تا سے پہلے جو بھی لفظ آئے، جو بھی حرف آئے، اس گول تا سے پہلے کوئی بھی حروف الہجا میں کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہ ہمیشہ اس حرف پر زبر نظر آئے گا آپ کو. یہ آپ کو میں نے ایکسٹرا انفارمیشن دے دیا انشاءاللہ. اس گول تا سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس پر لازماً زبر ہوگا. تلاش کرنا، آپ کبھی آپ تلاش کرنا تو اس گول تا سے پہلے کبھی بھی کوئی حرکت ہوگا
تو وہ زبر ہی آئے گا, زیر یا پیش نہیں آتا, نہ ہی اس کے اوپر سکون آئے گا. دو ہو گئے. تیسرا فرق, جہاں تک میں نے دیکھا, میں نے ابھی تک کنفرم نہیں کر پایا, اس گول تا کے اوپر کبھی بھی جزم نہیں آتا, کبھی بھی جزم نہیں آتا. چوتھا فرق یہ ہے کہ یہ گول تا کبھی بھی درمیان میں نہیں آئے گا, یہ ہمیشہ آخر میں آئے گا آپ کا. اور جب اس گول تا کے بعد کچھ حرف ایڈ ہوتا ہے نا, اس گول تا کے بعد کوئی بھی حرف اگر ایڈ ہوگا تو ایسی صورتحال میں یہ گول تا کھل کر لمبی تا ہو جاتی ہے, اوریجنل تا ہو جاتی ہے. کلیئر یہاں تک؟ اس گول تا کا عربی کے اندر, گرامر کے اندر ایک نام ہے, اس نام کو کہتے ہیں تائے مربوطہ. کیا کہتے ہیں جی؟ تائے مربوطہ, یا دوسرا نام ہے تائے مدورہ. آپ کو جو آسان لگ رہا ہے وہ یاد کر لے. آپ کو گولتا آسان لگ رہا ہے آپ گولتا یاد کر لے, آپ کو تائے مربوطہ آسان لگ رہا ہے آپ اس کو یاد کر لے, تائے مدورہ یاد آسان لگ رہا ہے آپ اس کو یاد کر لے. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, بس یاد کر لے, بس الحمدللہ بس یاد کر لے, کافی ہے جی. اس گول تا کی علامت سے اگر کسی اسم کے اندر, اگر وہ پہلے ہم تو معنی دیکھیں گے اور معنی تلاش کریں گے, اور معنی تلاش کرنے کے بعد دیکھیں گے آیا کہ وہ حقیقی میں ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا اچھا یہ غیر جاندار کی بات ہو رہی ہے, تو سب سے پہلی علامت آپ دیکھیں گے اس کے آخر میں گولتا ہے کہ نہیں. اچھا اس گولتا کے بارے میں بعض لوگوں کو میں بتا دوں جو نئے ہیں, جن کو عربی سے مکمل طور پہ واقف نہیں ہے, یہ جب لکھاتا ہے نا جملے کے ساتھ تو ایسے لکھاتا ہے, جملے کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے نا, یعنی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا نا تو وہ ایسے نظر آئے گا. اگر اکیلے ہوگا تو ایسے نظر آئے گا, ٹھیک. جملے کے ساتھ اٹیچ یعنی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو ویسے نظر آئے گا, اور اگر بغیر اٹیچ کے ساتھ آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی. کنفرم؟ کسی کا کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی سوال نہیں؟ سب کو سمجھ میں آ رہا؟ ماشاء, چلے ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں, کسی جنس کے اعتبار سے کوئی اسم یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا, ٹھیک. ہم مذکر کو نہیں پڑھیں گے, ہم صرف مؤنث کو پڑھیں گے, اور مؤنث کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے, اور ہر اسم کو ہم مذکر مانتے ہوئے چلیں گے, الا یہ کہ مؤنث کی کوئی علامت اس میں ہمیں نظر آ جائے, ٹھیک. مؤنث کے اندر ہم دو طرح کے مؤنث دیکھتے, ایک حقیقی, ایک غیر حقیقی. حقیقی مؤنث لفظ یہ بیان کر رہا ہے چیخ چیخ کر کہ جو حقیقت میں مؤنث ہوگی, یعنی جس کے برعکس کوئی مذکر موجود ہوگا تو وہ حقیقی مذکر یا مؤنث میں شمار ہوگا یا ہوگی, ٹھیک. اس کے برعکس اگر کوئی غیر جاندار ہو, غیر جاندار چیز ہمارے پاس آئے, غیر جاندار اسم ہمارے پاس آئے, تو وہ غیر حقیقی میں شمار ہوگا. اور غیر حقیقی کی پہچان کے دو طریقے, ایک علامت کے ذریعے سے پہچانی جائے گی, اور وہ علامت ہمارے پاس پہلا آیا ہوا ہے گولتا, یعنی اگر کسی اسم کے آخر میں غیر جاندار لفظ ہے, وہ غیر جاندار چیزوں کے اندر آ رہا ہے, اور اس کے آخر میں گولتا نظر آ رہا ہے, تو ہم اس کو کنسیڈر کیا کریں گے؟ مؤنث. ایکسیپشنل آلویز دیئر, مستثنا ہمیشہ ہوتا ہے ہر رول اور ہر قاعدے کے اندر. ہر لفظ جس کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ جائے, یہ ضروری نہیں کہ وہ مؤنث ہی ہوگا, اکثر وہ بیشتر, الا یہ کہ کچھ مستثنا ہو, وہ مستثنا میں کروا دوں گا انشاءاللہ. گھبرانے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینا, بس ہمارے کلاس میں انشاءاللہ ٹینشن فری ہو کر پڑھنا. جی بولے. مذکر کا لغوی معنی ہوتا ہے میل, مؤنث کا لغوی معنی ہوتا ہے فیمیل, انگلش میں لڑکا لڑکی, ٹھیک. پہلا علامت ہم نے یہ دیکھ لیا, جس طرح سے اردو کے اندر یا آ رہا تھا آخر میں, عربی کے اندر کیا آ رہا ہے جی؟ گولتا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی پہلی علامت ہم یہی پڑھیں گے, کیونکہ پوری عربی کے اسما کے اندر 90% اسما گولتا کی علامت کے ذریعے سے ہی پہچانی جاتی ہے. کس سے پہچانی جاتی ہے؟ گولتا کی علامت سے. اب 10% کہاں گئے جی؟ 10% جو ہے نا وہ تھوڑا ہائی لیول کا چیز ہے, وہ ہم پڑھیں گے نہیں اپنے اس کورس میں, لیکن جو پرانے ہیں, جن کو معلوم ہے, جن کو نالج گین کرنے میں مزہ آتا ہے, اس کے لیے میں سرسری نگاہ سے بیان کر رہا ہوں. کوئی ٹینشن نہ لے اس چیز کو لے کر کے. اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے
تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کو سمجھ میں آنا ہے وہ سمجھ جائے گا. ٹھیک. دوسری علامت جو ہے اس کو کہتے ہیں الف التانیث. کیا کہتے ہیں جی؟ نام یاد کر لے کم سے کم, یاد تو رہے کم سے کم. الف التانیث. الف التانیث کے اندر بھی مزید دو کیٹیگری ہے جی. ایک ہوتا ہے الف مقصورہ, اور دوسرا ہوتا ہے, کہاں لکھو, یہاں لکھو, الف ممدودہ. یہ ان کے لیے ہے جو ایڈوانس آلریڈی ہماری کلاسز کو کر چکے ہیں, ماشاءاللہ دوبارہ جوائن ہوئے. اور میں مزے کی بات بتاؤں, لڑکوں کے اندر نا علم حاصل کرنے کے جذبہ بڑا کم ہے. میں اگر کیٹیگرائز کروں تو خصوصی طور پر نوجوانوں کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ بڑا کم ہے. آپ کو میں بتا دوں, ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 60 سال کے ہیں قریب. ہمارے ساتھ ہماری ایک آنٹی جڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ, 60 سال کی ہیں وہ, اور ابھی اس عمر کے اندر وہ جو عربی کے گرامر جانتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے ہائی لیول کی جانتی ہے. وہ تو میری صرفیت ہے. یہ ان کے لیے ایک, میرے لیے کیا بولوں میں, کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ مجھ سے پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. صرف کی بات ہے کہ وہ 3rd بیچ بھی مکمل کی الحمدللہ, اور انہوں نے مجھے فون کر کے باقاعدہ کہا کہ مجھے بیٹا کر کے پکارتی ماشاءاللہ, اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے, اللہ ان کی لمبی عمر عطا کرے. تو کہ مجھے 4th بیچ بھی جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, 4th بیچ بھی جوائن کرنا ہے, مجھے پڑھنا ہے تاکہ میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ قائم کروں. تو اب اپنا اندازہ خود لگا لے کہ آپ سے زیادہ تو ان کی علمی لیول کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں, دیکھیں الف مقصورہ, آپ کو کچھ حرف عربی زبان کے اندر آخر میں ایسا نظر آتا ہوگا جس کے یا بنا ہوگا اور اس کے اوپر ایک الف نظر آئے گا. یا بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک کھڑی زبر نظر آتا ہے, کھڑا زبر نظر آتا ہے, یا پھر اس یا سے پہلے کوئی حرف ہوگا اس کے اوپر کھڑا زبر نظر آئے. ٹھیک ہے. اور الف ممدودہ کیا ہوگا, کچھ اسما آپ کو ایسے ملیں گے جس کے آخر میں آپ کو الف اور یہ حمزہ نظر آتا ہے. یہ ٹوٹل الف التانیث ہے نا, یہ ٹوٹل 10% اسما کے جی, بہت کم ہے. لیکن سارا ٹینشن آپ کا اسی پہ چلا گیا ہوگا کہ اب یہ 10% ہے. ٹھیک ہے نا, کمی کے اوپر زیادہ پڑھتے ہیں, جبکہ ہمیں پڑھنا, یعنی ہمارا یہ کورس ہے, یہ تائے مربوطہ, یہ بس میں نے آپ کے علمی اضافہ کے لیے بیان کر دیا. میں نے آپ کے لیے الف مقصورہ اور الف ممدودہ مثال دیتا ہوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جیسے الف ممدودہ کا ایک لفظ ہے قرآن مجید میں آیا ہوا, سورۃ البقرہ کی جو نام پڑا ہوا ہے. تو جب یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کوئی بکرا یعنی گائے کو ذبح کرو, کوئی بکرا یعنی گائے کو ذبح کر دو, تو آخر میں انہوں نے سوال کیا کہ رنگ کیسا ہو, کیا ہو. تو اس کو جواب میں ایک رنگ ملا تھا, ایک لفظ ہے صفراء, بکراتن صفراء. دیکھیں آخر میں الف اور حمزہ آ رہا نا, یہ رنگ کا نام ہے. اب رنگ کے اندر نا مذکر مؤنث کی تمیز ہوتی ہے. پیلا رنگ ہو تو پیلا مذکر کے لیے, اور اگر کسی مؤنث کے لیے کہوں تو پیلی, تو یہ پیلی ہے. پیلا کے لیے عربی لفظ استعمال تو اسفر, اور پیلی کے لیے صفراء. تو دیکھیں الف اور حمزہ نظر آ رہا نا, تو یہ مؤنث کی ایک علامت ہے. جیسے عربی کے ایک لفظ ہے, جنگل کو عربی میں کہتے ہیں صحرا, صحرا. صحرا جنگل کو کہتے ہیں نا, تو جنگل جو ہے نا عربی میں مؤنث ہے. یہ دیکھیں الف اور اب کو حمزہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ علامات آپ کو نظر آتے ہیں. اب یہ جو پیچھے ہے نا, اس کے پیچھے ایک لمبی سائنس ہے, لمبی سائنس ہے, پڑھیں گے نہیں ابھی ہم اس کو. ایڈوانس لیول میں اگر آپ نے پڑھا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, کسی بڑے شیوخ سے آپ نے پڑھا تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دوسرا الف مقصورہ کیا ہے جی؟ دیکھیں ایک لفظ ہے اکبر, کبیر کی بڑے کا جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا مذکر کے لیے, اکبر, اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کی مؤنث کیا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ ہاں مؤنث کبرا. نہیں بھیا, مؤنث پوچھ رہا ہوں میں, اس کا اپوزٹ نہیں پوچھ رہا ہوں میں. کبرا, اکبر کی
اکبر کی مؤنث ہوتی ہے کبرا. دیکھیں یہاں پر یا ہے اور یا سے پہلے یا تو آپ کو زبر نظر آئے گا اس کے اوپر کھڑا زبر, یا اس سے پہلے والے کے لفظ پہ کھڑا زبر نظر آئے گا آپ کو. پیاشا, پیاسا, مذکر میں پیاسا کو کہتے ہیں عطشان, مؤنث اس کی پڑتی ہے عطشا. عطشا پیاسی, پیاسی کو کہتے ہیں عطشا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو مطلب بونس کے طور پہ میں نے دے دیا, جن کے ذہن میں بیٹھ گیا, جنہوں نے یاد کیا یاد کیا, جنہوں نے بھولنا ہے وہ بھول جائے, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں مٹا دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر اسکرین شاٹ لینا تو آپ لے لیں یا پھر ریکارڈنگ میں آپ لوگ ڈال دینا, کیونکہ جگہ نہیں ہے میرے پاس. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف. یہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے تو اس کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے, بس لکھوا لیں آپ کہ الف و تانیث بھی نام کی علامت ہے اور وہ علامت 10% ہے, بڑا کم ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف, دوسری غیر حقیقی پہچان کی دوسری قسم. دیکھیں ایک تو علامت نظر آ گئی ہمیں اردو زبان کے اندر, ہم نے یہ دیکھا کہ آخر میں یا نظر آ رہا ہے تو ہم نے اس کو مؤنث ڈکلیئر کر دیا غیر حقیقی میں. لیکن اس کے برعکس آپ کچھ دیکھیں گے, کچھ اسما ایسے بھی آئیں گے اردو زبان کے اندر آپ کے اندر جو آخر میں یا نظر نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن اس کو اردو زبان والے لوگ مؤنث کہتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو, کتاب. کتاب اردو زبان کے اندر مذکر یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کتاب پڑھی جاتی ہے نا, کتاب پڑھی جاتی ہے, پڑھا نہیں جاتا. مسجد, مسجد مذکر یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. یعنی مسجد بنائی جاتی ہے, مسجد بنائی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے آخر میں دال آ رہا ہے, یا تو نظر نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو مؤنث بولا. کتاب کے آخر میں با آ رہا ہے, یا نہیں آ رہا, لیکن اس کو آپ نے مؤنث بولا. جواب کیا بنے گا آپ کا؟ جواب یہ ہے کہ اس کو اہل زبان مؤنث بولتا ہے. یعنی علامت تو نظر نہیں آئی ہمیں, لیکن اہل زبان اس کو مؤنث بولتا ہے, لہذا ہم بھی اس کو مؤنث بولتے ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر میں بھی علامت تو کچھ نظر نہیں آئے گی کچھ اسما کے, لیکن اس کو عربی زبان کے اندر بول چال کے اندر اس کو مؤنث کہتے ہیں. اب آپ سوچنے میں لگے ہوں گے یار اتنے سارے الفاظ, ان سب کو یاد کرنا ہوگا. تو پرابلم شارٹ کر دیا ہم لوگوں کے لیے جنہوں نے صرفی نحوی قاعدے کو جمع کیا. انہوں نے دیکھا عربوں کے اندر کہ کچھ کیٹیگری کو وہ مؤنث کہہ کر پکارتے ہیں. وہ کیٹیگری اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہر اس کیٹیگری کے اندر فٹ ہونے والے الفاظ مؤنث آسان کر کے پڑھیں گے. تو سب سے پہلا کیٹیگری جس کو عرب مؤنث کہہ کر پکارتا ہے وہ ہواؤں کے نام ہے. ہواؤں کے نام, اور ہوا کو بھی مؤنث کہتا ہے عرب, اور ہواؤں کے نام کو بھی مؤنث کہتے ہیں عرب. مثال عربی میں ہوا کو کہتے ہیں ریح. کیا کہتے ہیں جی؟ ریح. اب دیکھیں آخر میں اس کی گولتا نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کو مؤنث کہہ رہا ہے ابھی. ہوا اور ہواؤں کے جتنے نام ہوں گے وہ سب اس کو مؤنث کہتا ہے وہ عرب. کلیئر؟ دوسری کیٹیگری, یہ پہلا ہوا. اچھا یہ اس کو کہتے کیا یہ بھی بتا دوں میں. جیسے یہ علامتی ہے, اس کو کہتے ہیں سماعی. سما سے نکل رہا, سننے کے تعلق سے آ رہا, اس کو کہتے ہیں سماعی. اور سماعی کے اندر پہلا کیٹیگری ہے ہواؤں کے نام. بورڈ چھوٹا ہے, معذرت خواہ میں پہلے سے, اسی میں ایڈجسٹ میرے کو کرنا ہوگا. دوسری کیٹیگری شراب کے ناموں کو عرب مؤنث کہتا ہے. قرآن میں چونکہ شراب کے نام نہیں آئے ہیں, میں لکھانے کے لیے لکھ دے رہا ہوں, نالج میں آ جائے. عرب شراب کو اور شراب کے ناموں کو مؤنث کہتا ہے. شراب کو عربی میں کیا کہتے ہیں, کس کو معلوم ہے؟ خمر. خمر چونکہ عربی کے اندر مؤنث کہلایا جاتا ہے. خمر نہیں ہوتا, خمر ہوتا. شراب اور شراب کے ناموں کو عرب مؤنث کہتا ہے. سمجھ میں آ رہا نا سب کو؟ سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی باتوں کو؟ اللہ کا شکر. تیسری قسم, عرب شہر اور ملکوں کے نام کو مؤنث کہتا ہے. شہر اور ملکوں کے نام, یعنی
اگر لفظ مصر کہتا ہے وہ تو مصر مؤنث کہلاتا ہے عرب کے یہاں. مکہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. مدینہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. یعنی شہر اور ملکوں کے جتنے نام ہیں سب کو وہ مؤنث کنسیڈر کرتا ہے. چوتھا جی، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد کچھ اعضاء ہمارے پیئر کی صورت میں بنایا. جیسے یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ٹانگ، ٹھیک ہے نا، پیئر کی صورت میں. لہذا جسم کے وہ اعضاء جو جفت اعضاء ہیں، جفت اعضاء یعنی جو پیئر کی شکل میں، جفت اعضاء جو پیئر کی شکل میں، 4 کیٹیگری ہو گئے. ایک آخری کیٹیگری لکھ لیں. عرب آگ کے نام کو، آگ اور آگ کے نام کو مؤنث کہتا ہے. آگ عربی زبان میں نار کو کہتے ہیں، نار. لہذا نار جو ہے یہ مؤنث ہے. ہمارے پاس کوئی اسم آئے گا، ہم اس اسم کے اوپر ان چارٹس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس کے اندر علامت تلاش کریں گے. پہلے تو اس کا معنی ہمیں آنا چاہیے. میں ابھی آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ، آپ دیکھنا خود یہ کنفرم کر پاؤ گے کہ کیا مذکر ہے کیا مؤنث ہے انشاءاللہ. آپ تلاش کرو گے، پہلے اس کا معنی دیکھو گے. اگر آپ کو معنی کے اندر حقیقت نظر آ گیا، یعنی حقیقی مذکر یا حقیقی مؤنث، تو آسان ہے آپ کے لیے، چاہے وہ آپ مذکر کر دو اس کو مؤنث کر دو، جو مذکر ہے مذکر، جو مؤنث ہے اس کو مؤنث. لیکن اگر وہ غیر جاندار کے اندر نظر آ گیا تو سب سے پہلے آپ علامت تلاش کریں گے اس کا آخر میں بولتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، الف و تانیث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، چونکہ میں پڑھا نہیں رہا ہوں ابھی تو اس کو ایگزامپل میں دوں گا بھی نہیں. یہ زیادہ دیکھنا آپ کو. بولتا، اگر آپ کو بولتا نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، کنفرم مؤنث. لیکن بولتا بھی نظر نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ریسرچ ختم نہیں ہوئی، آپ نے دیکھا یہ ہواؤں کے نام تو نہیں، تو آپ نے دیکھا چلو ہواؤں کے نام نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ شراب کے نام تو نہیں، تو آپ نے دیکھا کہ چلو شراب بھی نہیں ہے، شراب کے نام بھی نہیں ہے. آپ نے یہ شہروں ملکوں کا تو نام نہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے چلو شہروں ملکوں کا بھی نام نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ جفت آزاد تو نہیں ہے ہمارا، تو آپ نے بولا ٹھیک ہے یہ بھی، ہاں جفت آزاد. کیا بولے؟ جفت، ہاں جیم اور فا تو ہے جفت، تا لکھنا بھول گیا تھا میں. جفت آزاد، ٹھیک ہے نا، جوڑے کی شکل میں. اور پانچواں آپ نے دیکھنا ہے کہ آنکھ ہی آنکھ کے نام ہے یا نہیں. تو یہ جب آپ نے تلاش کیا تو ابھی بھی آپ کا ریسرچ ختم نہیں ہونا چاہیے. عرب والوں کو دیکھا یہ گیا تو ہاں کیا بولے، پیئر کی صورت، پیئر پارٹس آف باڈی، پیئر پارٹس آف باڈی انگلش میں لکھ لو اس کو، پیئر پارٹس آف باڈی. ٹھیک ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہو. 5 چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور یہ تائے تانیث دیکھنے کے بعد، یہ سوری تائے مربوطہ دیکھنے کے باوجود بھی آپ کا ریسرچ ختم نہیں ہوا. عرب والوں کو یہ دیکھا گیا تھا کہ کچھ متفرق الفاظ ہوں گے، متفرق یعنی الگ الفاظ ایسے ہوں گے جو ان نہ تو 5 کیٹیگری میں آ رہے ہوں گے اور نہ ہی وہ تائے مربوطہ کی نظر پہ آ رہے ہوں گے. اس کو عرب علیحدہ کر کے مذکر مؤنث کہتا. تو ہم مؤنث کے چند، یہ آپ ٹینشن لینے کی بات نہیں، اب یار اس کو بھی یاد کرنا ہوگا. پورے جملے کو اکٹھا، پورے ذخیرے کو اکٹھا بھی کریں تو 15-20 سے زیادہ نہیں ہوں گے، وہ 15-20 سے زیادہ نہیں ہوں گے. ہم 5-6 انشاءاللہ یاد کر لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو، بس میں بتاؤں گا آپ لوگ کو انشاءاللہ، اطلاع کروں گا میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں لکھوں کہاں یہاں تو 6 کی یہاں لکھ دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. 6 نمبر یہ متفرق ہوں گے جو عرب ان کیٹیگری کے علاوہ بھی مؤنث مانتے ہوں گے. جیسے پہلا دیکھ لیں جی، سورج کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ لفظ شمس، سورج جو ہے مؤنث کہلاتی ہیں عربی کے اندر. اردو میں کیا تھا جی؟ مذکر تھا نا. لیکن ہمارے یہاں سورج نکلتا ہے، عرب کے یہاں سورج نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی مؤنث مانی جاتی ہے اس کے بارے میں. شمس ہوا. آسمان کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ سما، آسمان. آسمان نظر آ رہی ہے ہمارے یہاں بھی، اور عربی کے یہاں پہ بھی آسمان نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی.
نہیں آسمان نظر نہیں آتا نا, آسمان نظر آتی ہے, مؤنث کہلاتی ہے آسمان. جی ہم رہتے کدھر پہ ہیں, ہم کس جگہ رہتے ہیں, زمین کے اوپر رہتے ہیں. زمین کو عربی میں کیا کہتے ہیں, ارض. لفظ ارض مؤنث مانا جاتا ہے عربیوں کے یہاں, ٹھیک ہے. کتنے ہوئے جی, 3 ہو گئے. نفس, ہمارے اندر نفس ہے نا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. لفظ نفس یعنی جان عربی میں مؤنث کہلاتی ہے. 4 ہو گئے جی. مار پیٹ کرتے ہیں ہر وقت, گھر میں جھگڑا وگڑا ہوتا ہے. جنگ اگر کسی دن ہو جائے نا تو عربی میں جنگ کو حرب کہتے ہیں جی. لفظ حرب کو عربی مؤنث مانتی ہے. جنگ کو حرب اندر جنگ ہوتا ہے نا, اس کو مؤنث کنسیڈر کرتے اس لفظ کو. جی گھر کے لیے چند الفاظ استعمال ہوتے, گھر کے لیے, گھر کے لیے چند الفاظ استعمال ہوتے, اس میں سے ایک لفظ دار استعمال ہوتا ہے. دار, لفظ دار, ایک بیت استعمال ہوتا ہے, ایک دار. دار جو ہے مؤنث ہے. آپ نے پڑھا ہوگا دار الافتاء, دار العلوم, دار السلام, سلامت کا گھر. تو یہ دار کا مطلب کیا ہوتا ہے جی, گھر. لیکن لفظ دار مؤنث ہے, اس کے علاوہ الفاظ مؤنث نہیں ہوں گے. وہ پوچھنے والا ہوں آپ سے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کون سی چیز تھی جس کو وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا؟ عصا. عصا, لفظ عصا جو ہے لاٹھی, یہ بھی مؤنث مانی جاتی ہے عربی کے اندر. ہمارے یہاں لاٹھی پڑتی ہے, عرب کے یہاں بھی لاٹھی پڑتی ہے جی. بدماشی کرنے پر لاٹھی پڑتی ہے سب کو. کلیئر ہے؟ 1-2 لکھوا دیتا ہوں اور اضافہ. کاس, کاس کہتے ہیں, وہ کاش نہیں, وہ کاش ہے. یہ کاس, جام کو کہتے ہیں, جام کو عربی زبان لفظ کاس کو مؤنث مان کر چلتی ہے. یہ زمین ہے, زمین ہے, زمین کا ایک نام ہے دنیا. دنیا جو ہے نا یہ بھی لفظ مؤنث ہے. اب یہ پکچر آپ کے ذہن پہ ہوگا, میں آپ کے سامنے ایک لفظ رکھوں گا, کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو, بس ان الفاظ کو, ان لفظوں کو ان چارٹس کے اندر دیکھنا ہے, اور جو یہ نظر آئے آپ کو, یہ تمام چیز اس کے اندر نظر نہ آئے تو آپ اس کو مذکر کنسیڈر کریں گے. مجھے بتائیں کہ پہلا بندہ کون ہے جو اس لفظ کو مذکر یا مؤنث پہچانے کا. کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے یا پھر مائک آن کرے. کون کرے گا جی, جلدی کرے, پھر کلیئر بھی کرنا میرے کو ابھی. ہاں ہاں پرانا اسٹوڈنٹ, نیا نہیں, پرانا, پرانے جو ہیں, ہاں پرانے کریں. چلے عالم بھائی ماشاءاللہ آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک لفظ رکھتا ہوں میں, یہ لفظ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, پہلے بتائیں. ہاں ماشاءاللہ, آپ نے پہلے تلاش یہ کیا کہ بھیا مجھے تو معلوم نہیں, پہلے معنی جان لیتا. ان کا مطلب ہوتا ہے ماں. مؤنث, مؤنث کی کون سی کیٹیگری؟ حقیقی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کون کرے گا جی؟ نہیں آپ کر, نہیں جو پرانے ہیں وہ نہیں, نئے. اچھا جی خدیجہ. خدیجہ جو ہے مائک آن کریں, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا جی. آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے لفظ کرسی. چونکہ آپ کے نظر میں غیر حقیقی جاندار ہے, غیر جاندار چیز ہے, تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے مذکر ہے. یہ نہ آپ کو تائے مربوطہ نظر آ رہا ہے, نہ یہ ہواؤں کے نام ہے شہروں, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے یہ, اس لیے یہ مؤنث کیسے؟ ابے یار کیا کر, کون سی دنیا میں رہتے ہو, یہاں اردو کی پہچان تھی. نارمل گولتا سے پہچانی جائے گی, اس کے علاوہ یہ ہے, بس آسان ہے ایک دم. چلے اب بتائیں, ہم نے کلمہ کے اقسام پڑھے تھے نا جی. لفظ کلمہ خود مذکر ہے یا ہاں بولے,
آپ قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ معلوم چل جائے گا، آپ جب احادیث پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اکثر وہ بیشتر اردو کے اندر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، اصل میں اردو زبان جو ہے نا ہماری، یہ ڈیرائیو ہی ہوئی ہے عربی زبان سے اندر۔ تو اردو کے اندر اکثر آپ خود اتنے الفاظ جو عربی کے استعمال کرتے ہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کتاب دیکھیں نا، میں نے بتایا نا، وہ کتاب جو لفظ ہے وہ اردو کی زبان نہیں ہے بلکہ عربی کی ہے۔ کتاب قرآن میں آتا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لفظ قلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ تو یہ لفظ قلم، کتاب، کرسی، ٹھیک ہے نا، وسیع کرسی السماوات والارض، تو یہ تمام الفاظ جو ہے نا یہ اردو کے اندر استعمال تو ہوتے ہیں لیکن اصل میں عربی زبان کے۔ اب یہ معلوم کیسے چلے گا؟ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، عربی زبان سے واقفیت حاصل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کلمہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کون بتائے گا؟ مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ آخر میں آپ کو بولتا نظر آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے مسجد، اردو کے اندر مؤنث تھی لیکن عربی کے اندر یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ کون بتائے گا؟ لفظ مسجد مذکر یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، کیونکہ نہ تو گولتا نظر آ رہی ہے اور نہ یہ ان چیزوں میں سے کسی میں بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھو کتنا زبردست آ گیا نا۔ چابی جو تھی عربی زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر مؤنث تھی، تو عربی زبان میں دیکھ لیتے ہیں جی۔ مفتاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ چابی اردو زبان کے، عربی زبان کے اندر مذکر یا مؤنث؟ کیوں مؤنث؟ مذکر ہے، یہ تہا ہے، یہ تانی ہے۔ ہو سکتا ہے پہچانے میں غلطی ہوگی، ہو چلے دیکھیے جی، مفتاح اردو کے اندر مؤنث ہے اور عربی کے اندر مذکر۔ جمعہ کے دن امام کیا کرتا ہے جی؟ خطبہ دیتا ہے، تو لفظ خطبہ مذکر ہے یا مؤنث؟ ماشاءاللہ۔ دروازہ، دروازہ کو عربی زبان میں کہتے ہیں باب، دروازہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر، ماشاءاللہ۔ کھڑکی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں نافذہ، یہ عربی زبان کے اندر مذکر ہے یا مؤنث؟ کھڑکی کھڑکتی ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی کھڑکی کھڑکتی ہے۔ کھڑکی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے شباکہ، تو وہ مذکر ہے۔ شباکہ جو ہے، شباکہ جو ہے نا لفظ، یہ قاف کے ساتھ ہوتا ہے نا، ہاں شباکہ، ٹھیک ہے۔ شباکہ جو لفظ ہے نا یہ مذکر کہا جاتا ہے، جیسے کہ دیکھیں اس پر آخری میں گولتا نظر آ رہا ہے لیکن یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہم نے ماشاءاللہ دیکھ لیا گاڑی جو ہے نا عربی زبان میں، ہمارے یہاں گاڑی چلتی ہے نا جی، عربی میں سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، تو سیارہ مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی ہمارے یہاں بھی گاڑی چلتی ہے، عربی کے یہاں پہ بھی گاڑی چلتی ہے، مؤنث ہے، ماشاءاللہ۔ کسی نے مذکر بولا کیا؟ دیکھیں مستثنا جو ہے نا، مستثنا، دیکھیں بعض دفعہ آپ کے اس لفظ کے آخر میں گولتا نظر تو آ رہے ہوں گے لیکن وہ مذکر ہوگا۔ مثال، ایک لفظ ہے اسامہ، اسامہ چونکہ ایک مرد کا نام ہے، اگرچہ اس کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ رہا ہے لیکن اس کو کوئی مؤنث نہ کہنا۔ ہاں اگر کسی لڑکی نے یہ نام اس کو رکھ لیا، اسامہ بہت سے لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کسی نے وہ نام رکھ لیا تو ٹھیک، لیکن عمومی طور پر یہ اسامہ مذکر کا نام ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مذکر ہی بولیں گے، اس کو مؤنث نہیں بولیں گے۔ جیسے ایک لفظ ہے خلیفہ، اب لفظ خلیفہ جو ہمیشہ خلیفہ مذکر ہوتا ہے، تو اگرچہ یہ آخر میں گولتا نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کو مؤنث نہیں بلکہ مذکر کنسیڈر کریں گے۔ اچھا، ہم کیا، ہمارا کورس کا نام کیا جی؟ لسان، عربی زبان میں لسان کہتے ہیں زبان کو، ہمارے ہاں زبان چلتی ہے، اور عرب میں زبان لسان مذکر یا مؤنث ہے؟
मुज़क्कर, क्योंकि ना तो इस पे बोलता नजर आ रही है, ना ही ये किसी में से एक नुक्से में फिट हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना जबरदस्त है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है, मैं बात पहुंचा पा रहा हूं, अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, ये कौन बताएगा किसका दिमाग काम कर रहा है? यद, लफ्ज यद मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? जुफ्त आज़ा, जुफ्त आज़ा है, लिहाजा ये यद मुअन्नस है। हमारे यहाँ हाथ पड़ती है, अरब के यहाँ पे भी हाथ पड़ती है जी। नहीं है भैया, हाथ पड़ती है, हाथ पड़ता नहीं है। बारिश बरसती है, बारिश बरसती है, लेकिन हमारे कोलकाता में बारिश बरसता है, तो ये हमारा मजहूल है, हमारा जुमला मजहूल है, ठीक है ना। असल में बारिश मुअन्नस है, बारिश बरसती है, और बाकियों के घर में बारिश बरसता है। हाँ जी, देखे अंश, अंश मुज़क्कर या मुअन्नस है, कौन बताएगा? माशाल्लाह, अंश का मतलब होता नाक, अंश का मतलब होता नाक। मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है जी? ये दो छेद है ना नाक में। ओ अच्छा, नाक एक ही हमारे पास, चले नाक एक ही हमारे पास। किसी के पास दो नाक है? नहीं है ना, चले माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है कि किसी के पास दो नाक नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा सूंघता वो। अनफ, अच्छा जी, ऐन, ऐन कहते हैं आंख को। आंख मुज़क्कर है मुअन्नस है? माशाल्लाह, देखिए अब आप लोगों को मालूम चल गया। किसी को समझने में कोई दुश्वारी हुई मुज़क्कर और मुअन्नस? अगर मैं अब आपके सामने कोई भी अल्फाज अगर आपके सामने आता है तो उसके मुज़क्कर और मुअन्नस का पहचान आपके लिए आसान है? उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस जुबान को सीख रहे हैं, जिस जुबान को सीख रहे हैं आप, मैं बता रहा हूं, जिस जुबान को आप सीख रहे हैं ना, उस जुबान के अंदर उसको मुज़क्कर कहते हैं मुअन्नस, इसको देखना, ठीक है ना। आप अरबी जुबान पढ़ रहे हैं तो आपके सामने कुरान मजीद के अगर कोई अल्फाज, मिसाल के तौर पर हमने सूरतुल फातिहा शुरू की और सूरतुल फातिहा में आ गया अल्हम्दु, कौन बताएगा ये लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है, यानी अलहम्द जो है, अलहम्द लफ्ज मुज़क्कर है। एक चीज और बताता चलो इंशाल्लाह, उसको फिर इख्तिताम करते हैं, फिर किसी का कोई सवाल हो उसको ले लेते हैं। नॉर्मली जो सिफात होते हैं ना, सिफात यानी एडजेक्टिव जो होते हैं, उन सिफत को मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका आसान सा तरीका है। मिसाल के तौर पर एक सिफत मुस्लिम है, मुस्लिम, मुस्लिम मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। अगर मैं मुस्लिम हूं लेकिन मेरी अम्मी या मेरी अहलिया क्या है जी, तो वो औरत मुस्लिम है, लिहाजा अरबी में किसी सिफत होती है, बनाने का तरीका यह है कि उस मुज़क्कर इस्म के आखिर में ताए मरबूता को जोड़ दें। लिहाजा ये मुस्लिम है, ये ताए मरबूता जोड़ दिया तो क्या बन गया जी? मुस्लिमा। आखिरी हर्फ पर जबर, चूंकि मैंने बताया था आपको कि ताए मरबूता से पहले हमेशा जबर आता है, लिहाजा आखिरी हर्फ पे जो भी हरकत हो उसको डिलीट करेंगे और जबर डालेंगे और ताए मरबूता डालेंगे। मुस्लिम से मुस्लिमा। पढ़ाने वाले को कहते हैं अरबी जुबान में मुअल्लिम। मुअल्लिम कहते हैं पढ़ाने वाले को, तो इसकी मुअन्नस क्या होगी? मुअल्लिमा। माशाअल्लाह। उस्ताज कहते हैं अरबी जुबान में, उस्ताद कहते हैं उर्दू में, और उस्ताज होता है, उस्ताज मुज़क्कर को, और अगर मुअन्नस हो तो उस्ताजा बोलते हैं ना, उस्ताजा हमारी उस्ताजा बोलते हैं ना जी। मोमिन, एक मोमिन को कहते हैं, औरत के लिए मोमिना। काफिर, एक काफिर को कहते हैं, यह भी सिफत है, तो लड़की अगर कोई काफिर होगी तो काफिरा। माशाअल्लाह।
आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को अरबी जुबान में, तो इबादत करने वाली को क्या कहेंगे? माशाल्लाह। सादिक कहते हैं सच्चा मर्द को, सच्चा एक मर्द सादिक, तो एक औरत को क्या कहेंगे सच्ची को? सादिका। माशाल्लाह। साजिद कहते हैं सजदा करने वाले को, मुअन्नस साजिद क्या होगी? साजिदा। मजा आया चीज को सीख करके? हाँ हाँ। सिद्दीका वो दूसरा चीज है, वो एक सिफत ही अलग से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये अलग से इसका एक अलग वजन है। सिद्दीका जो है ना, ये अलग से एक दूसरा वजन है, ठीक है ना। सिद्दीक का ये बाबे मैं छोड़ दे, मैं आपको पर्सनल समझा दूंगा, अभी यहां मैं बोल दूंगा तो घबरा जाएंगे वो लफ्ज का। सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं ना? हाँ, बस उसी चीज में आता है, वो उसी चीज में आता है इंग्लिश में। तो ये आपको समझ में आएगा, यानी कोई इस्म को अब हर इस्म को पकड़ के बनाना नहीं छोड़ दे जो आखिर में गोलता लगा दे, नहीं, बल्कि कुछ अस्मा के ऑलरेडी मुअन्नस आते हैं। जैसे रजुल कहते हैं लड़का को, मर्द को, रजुल कहते हैं मर्द को, अब कोई रजुला ना बना दे, ठीक है ना। रजुल की मुअन्नस इमराह आती, इमराह। अब ये चीजें जो हैं इसको आपको याद करनी होगी, इसको आपको याद करनी। जैसे वलद कहते हैं लड़का को, तो वलदा नहीं बना देंगे उसको कोई, ठीक है ना। हाँ, वालिद होता है, वालिद, वालिद बाप को कहते हैं वालिदा, कुछ कुछ अल्फाज के साथ बन जाता है। जैसे इब्न, इब्न कहते हैं बेटा को, इब्न कहते हैं बेटा को, और ये इब्नह भी इस्तेमाल होता है, बिन्त इस्तेमाल नॉर्मली होता है, लेकिन इब्नह भी इस्तेमाल होता है बाज दफा, ठीक है। इख्तिताम करते हैं, हो सकता है ज्यादा लोड दे दिया मैंने, माजरत के साथ। मैंने दरमियान में 2-3 अल्फाज मैंने सोचा कि और ज्यादा आसान तरीके से समझा पाऊं, अगले बार से ज्यादा। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने महसूस किया होगा कि अगले बार से ज्यादा थोड़ा डिटेल में मैंने बात की, तो मैं माजरत खाऊं वक्त को ज्यादा लेने के लिए। किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर ले, वरना तो इंशाल्लाह हम इख्तिताम करेंगे इसको एक बार रिवीजन करके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा जब कोई इस्म अरबी जुबान में वाहिद होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, और जब अगर हम उसको दो बोलेंगे यानी वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका हम देखेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 1 से 2 बन के उठेंगे। बताएं जी किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो। देखिए मैंने बताया 2 पहचान के तरीके हैं, एक ताए मरबूता और एक है अलिफ और तानीस। तो अलिफ और तानीस की जो तादाद है बड़ी कम है, हो सकता है ताए मरबूता के अलावा भी 2 अलग पहचान, जैसे मैंने बताया कि अलिफ और हमजा आखिर में आता हो, और एक या के ऊपर खड़ा जबर या या से पहले हर्फ के ऊपर खड़ा जबर ना है। लेकिन ये चूंकि 10% अस्मा है, बड़े कम तादाद में, बड़े कलील मिलते हैं, लिहाजा इसके पीछे भी नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ पहचान ये करना है अभी ताए मरबूता की अलामत के जरिए से। और अगर अलामत नजर ना आए हमें तो अभी हम उसको मुजक्कर कंसिडर करेंगे, गलती करेंगे। हो सकता है कि हम कुछ अल्फाज, जैसे मिसाल के तौर पर सहरा, अगर मैं आपको अगर नहीं बताता, अगर मैं आपको ये लफ्ज नहीं बताता और मैं कहता आपको मुजक्कर है ये मुअन्नस, तो आप फौरन इसको मुजक्कर कह देते। गलती करते, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये चंद गिने चुने अल्फाज है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, लिहाजा आपको समझ में आ गया। लेकिन खुसूसी तौर पर आपको ये ताए मरबूता ही तलाश करनी होगी। ताए मरबूता आपको सूरतुल गाशिया के अंदर बहुत मिलेगा। मिसाल देता हूं आपको, किसी के पास मुसहफ है तो वो मुसहफ खोले। हल अता का हदीसुल गाशिया, ये लफ्ज बताएं जी, मुज़क्कर है मुअन्नस है? देखिए बड़ा मजा आएगा अब आपको। अल गाशिया मुज़क्कर है मुअन्नस? मुअन्नस, माशाल्लाह। उसके बाद वजूह यौमइज़िन खाशिया, मुज़क्कर या मुअन्नस? देखिए कुरान की आयत आपके सामने आ रही है और आप इसको मुज़क्कर मुअन्नस बताए जा रहे हैं। आमिलतुन नासिबा, अब ये क्या, दोनों के दोनों मुअन्नस, दोनों के दोनों मुअन्नस। देखिए जैसे तस्ला नारन हामिया, हामिया क्या है?
مؤنث. ماشاء اللہ. دیکھیں تو ماشاء اللہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. اب قرآن مجید اب آپ کے سامنے اگر کوئی الفاظ آئے تو ان الفاظوں کو آپ چیک کریں گے, مذکر یا مؤنث اس کا تعین کریں گے. اور ظاہر بات ہے بغیر ہوم ورک کے کوئی کلاس ہوتا نہیں ہے, لہٰذا میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دوں گا. آپ اس کے اندر آپ کو کچھ اسما ملیں گے, ان اسما کو آپ پہچان کرنا ہے یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے. انشاءاللہ اختتام کرے کو غائب ہونا. ارے بھاگنا شروع کر دیے بھائی, ابھی تو ختم بھی نہیں ہوا, ابھی تو بھاگنا شروع کر دیے. مطلب گھنٹی بجی نہیں ہے بھاگ رہے سب. اب ایک کام کرنا ہوگا, یہ کچھ ایسا آپشن نظر آئے کہ داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک, باہر نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا. ہاں میں نے بتایا ایکسیپشنل. آپ اس لفظ کا معنی آپ کو معلوم ہو, آسان طریقہ اس لفظ کا معنی آپ کو معلوم ہو, آپ اس لفظ کا معنی جانتے ہو تو آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ وہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے. اصل میں آخر میں گول تا نظر جو آتا ہے نا, وہ اکثر وہ بیشتر اس میں آپ کو تلاش کرنی ہے جو غیر جاندار ہو, اور غیر جاندار کے اوپر جس کے اوپر بھی آخر میں گول تا نظر ہے نا وہ مؤنث ہی ہوتی ہے. کسی کا کوئی اور سوال؟ جی بولے. ہاں بولے بولے. یہاں میں پڑھاؤں گا باقی لوگ بھاگ جائیں گے. یہاں میں پڑھاؤں گا, میں بتا رہا ہوں میں, اگر یہ اب آپ بتانا پڑا گا ہوں باب افعال ہے یہ, اب اگر میں پڑھاؤں گا تو بھاگنا شروع کر دیں گے یہاں سے, ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا. تو میں نہیں چاہ رہا ہوں میں ابھی پڑھاؤں, آپ عزیر بھائی پرسنل پوچھنا میں انشاءاللہ. یہ میں نے بتایا, آپ اگر پچھلی کلاس جائیں گے پڑھیں گے تو آخری کلاس جو 3rd بیچ میں اپلوڈ ہوا اس میں نے یہ پڑھا دیا. ان میل ممبر سے بولیے گروپ میں پول ڈالے تیار ہوا دوسرا. اچھا ہاں, اور ایک بات آپ لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ گروپ میں اگر کوئی میں میسج ڈالوں, بھائی اللہ کے اللہ کے ہمارے اوپر تھوڑی مہربانی کرے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس پر ریئیکٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. اگر کچھ پیسے کی ضرورت ہے آپ مجھے بولے, 10-20 روپے میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ, لیکن اللہ کا واسطہ آپ اس پر ریئیکٹ کر دیں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ ہاں میں اپنی بات پہنچا پایا ہوں آپ لوگوں تک. اگر کسی کو فیس کی ضرورت ہے میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ, کوئی ٹینشن نہیں, لیکن ریئیکٹ کر دیا کریں. اور بوائز کے گروپ میں تو ماشاءاللہ مست مولے لوگ ہیں بھائی. دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, تعلیم جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتی ہے. علم کے تعلق سے میں آپ کو ایک واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا کہ علم کتنی بڑی چیز ہے, کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بھکاری کی شکل بھی اختیار کر کے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے صرف علم حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ بھکاری تک بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے حدیثوں کو سن سکوں, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا تب آپ کو علم کی حیثیت سمجھ میں آئے گی کہ علم کا مقام کیا ہے. علم حاصل اگر کرنا ہے نا آپ کو, تو سب سے پہلے آپ کے اندر ڈسپلن آنا پڑے گا. آپ کلاس میں موجود ہیں, آپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں, کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی بغیر کھاتا قلم کے بیٹھا ہوا, تو پھر یہ فائدہ نہیں دے گا آپ کو. 2 پل کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, لیکن کل تک وہ بھول جائیں گے, آپ کچھ ہی پل کے اندر بھول جائیں گے. تو یہ اس طرح نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.